اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج کل ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی تلاوت شروع کی ہے اور پہلے باب میں ہی انتہائی خوبصورت باتیں ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی۔ اور یہ بات جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انتہائی بابرکت ہے، قابل غور ہے۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ بہت کم مکاشفہ کی کتاب میں سے سرمنز دیے جاتے ہیں۔ میں ان سارے خدا کے خادمین کے لیے دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، جس شخص نے بھی، جس خادم نے بھی مکاشفہ کی کتاب کو ایز اے سرمن، ایز اے ٹیچنگ، ایز اے پریچنگ کبھی بھی اپنی خدمت کا حصہ بنایا ہے۔ may God bless you۔ خداوند کی خاص برکت تو آلریڈی آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ ہم اور زیادہ آپ کے لیے بلیسنگ کی اور برکت کی خدا کے حضور سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جی ہاں جی میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، وقت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ نزدیک ہے۔ سو اگر خدا نے مجھے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس آخری وقت میں خدا کے قریب آ سکیں، خدا کی باتوں کو سن سکیں، خدا کی باتوں سے فیض یاب ہو سکیں، خدا کے وعدوں کو، خدا کی برکتوں کو، خدا کے منہ کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کی باتوں پر دھیان لگائیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو کوئی سمجھ جائے گا، جو کوئی جان جائے گا، جس کی زندگی میں خدا نے یہ توفیق بخشی ہے، وہ ضرور مبارک ٹھہرے گا، اس کتاب کو سننے والا، اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا۔ may God bless you۔ خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام مقدس کی تلاوت میں، اس کی سمجھ کے اندر جو مکاشفات، جو بھید، جو الہی بھید میرے لیے اور آپ کے لیے چھپے ہیں، ان برکتوں کو، ان موتیوں کو اپنے لیے ڈھونڈ سکیں۔ may God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا
اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے نہمیہ کی کتاب، اس کا 10واں باب، اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں نہمیہ بن ہلکیہ حاکم اور صدقیہ، سرایہ، عزرایہ، یرمیہ، فشہور، امریہ، ملکیہ، حتوش، سبنیہ ملوک، حارم میرموت، ابدیہ، دانییل، جنتوت، باروک، مسلام، ابیہ، میامین، مغزیہ، بلجی، سمیہ، یہ کاہن تھے، اور لاوی یہ تھے یشوا بن عزنی بنی ہنداد میں سے، قدمییل اور ان کے بھائی سبنیہ، ہودیہ، کلتیہ، فلایہ، حنان، میکا، رہوب، حسبایہ، زکور، سربیہ، سبنیہ، ہودیہ، بانی، بنینیو، لوگوں کے رئیس یہ تھے، پراؤس، پخت، مواب، الام، زتو، بانی، بنی، ازجاد، ببی، ادونیہ، بگوی، ادین، عتیر، حزکیہ، عزور، ہودیہ، ہاشم، بزی، خاریف، انتوت، نوبی، مگفیاس، مسلام، حزی، مشزبیل، صدوق، یدو، فلتیہ، حنان، عنایہ، حسیہ، حننیہ، حسوب، حلوہیس، فلہا، سوبیک، رہوم، حسبنیہ، ماسیہ، اخیہ، حنان، انان، ملوک، حارم، بانا، اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کے خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں اور یہوہ ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں، اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بسال مسکال کا 3 حصہ دیا کریں، یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو، اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بسال خداوند اپنے خدا کے مذبح پر جلانے کو لایا کرے جیسا شریعت میں لکھا ہے، اور سال بسال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پہلوٹے بیٹوں کو اور اپنی مواشی یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کے پہلوٹے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں، اور اپنے گوندھے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور مے اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹریوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دہ یکی لاویوں کے پاس لایا کرے، کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں 10واں حصہ لیتے ہیں، اور جب لاوی دہ یکی لیں تو کوئی کاہن جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو، اور لاوی دہ یکیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹریوں میں لائیں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی لاوی اناج اور مے اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیاں ان کوٹریوں میں لایا کریں گے جہاں مقدس کے ظروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہمیہ کی کتاب، اس کا 11 باب۔ اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں اور 9 باقی شہروں میں رہیں،
اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی۔ اس صوبہ کے سردار جو یروشلم میں آ بسے یہ ہیں، پر یہودا کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا، یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کی اولاد۔ اور یروشلم میں کچھ بنی یہودا اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے۔ بنی یہودا میں سے عطایا بن عزیہ بن زکریہ بن امریہ بن صفتیہ بن محللیل بنی فارس میں سے، اور مسیح بن باروک بن کل ہوزا بن ہزایا بن ادایا بن یوریب بن زکریہ بن شلونی، سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے 468 سورما تھے، اور یہ بنی بنیامین ہیں۔ سلو بن مسلام بن یوئد بن فدایا بن کلایا بن ماسیہ بن ایتیل بن یسایا، پھر جبی سلی اور 928 آدمی، اور یوئیل بن ذکری ان کا ناظم تھا، اور یہودا بن حسنوا شہر کے حاکم کا نائب تھا۔ کاہنوں میں سے یدیہ بن یوریب اور یاکین شرایہ بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن مرایوت بن اخیتوب خدا کے گھر کا ناظم، اور ان کے بھائی جو ہیکل میں کام کرتے تھے 822، اور ادایا بن یروحام بن فلکیہ بن امزی بن زکریہ بن فشہور بن ملکیہ اور اس کے بھائی آبائی خاندانوں کے رئیس 242، اور امشی بن عزرائیل بن اقسی بن مسلموت بن امیر اور ان کے بھائی زبردست سورما 128، اور ان کا سردار زبدییل بن حجدولیم تھا، اور لاویوں میں سے سمایہ بن حسوب بن عزرکام بن حسبیہ بن بنی، اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے۔ متنیہ بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھا جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھا، اور بکبوکیہ اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجہ پر تھا۔ اور عبدہ بن سموا بن جلال بن یدوتون، مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے، اور دربان عقوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگہبانی کرتے تھے 172 تھے، اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودا کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے۔ اوفل میں بسے ہوئے تھے، اور زیہا اور جسفا نتنیم پر مقرر تھے، اور عزی بن بانی بن حسبیہ بن متنیہ بن میکا جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھا، یروشلم میں ان لاویوں کا ناظم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے، کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی۔ اور فتیہ بن مشیزبیل جو زارا بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، رعیت کی سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا۔ رہے گاؤں اور ان کے کھیت، سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کریت اربا اور اس کے قصبوں میں، اور دیبون اور اس کے قصبوں میں، اور یکبزییل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے، اور یشوا اور مولادا اور بیت فلت میں، اور حسر سوال اور بیر سبا اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مکونا اور اس کے قصبوں میں، اور این رمون اور سارا اور یارموت میں، زانوا ادلام اور ان کے گاؤں میں، لکیس اور اس کے کھیتوں میں، اسکیا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنون کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے۔ اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایا اور بیتیل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور اننیا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زبوئیم اور نبلات اور لود اور کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے۔ اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔